سبحان اللہ کی جو سب سے پہلی آیت ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جو سب سے پہلے وحی جو آئی، جو قرآن کریم کی جو سب سے پہلی جو آیت آئی، وہ قرآن کریم کی 5 آیتیں ہیں۔ کتنی؟ وہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلی وحی اللہ کے نبی علیہ السلام پر اتری۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کو، جب ہم قرآن کو کھول کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ملتا ہے، پھر ہمیں سورہ بقرہ ملتا ہے، اور سب سے آخر میں ہمیں سورہ ناس ملتا ہے۔ لیکن یہ ترتیب کے اعتبار سے، یہ ترتیب دینے کے اعتبار سے قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، لیکن وحی جو نزول کے اعتبار سے، آسمان سے اترنے کے اعتبار سے، جو قرآن کریم کی جو ترتیبات ہیں، جو ترتیب ہے، میں آپ کے سامنے اس کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی جو سب سے جو پہلی وحی اور جو سب سے پہلی آیات جو ہے وہ 5 آیتیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ علق، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ کتنی آیتیں؟ 5 آیتیں۔ لیکن یہ 5 آیتیں اتری ہے، اس کا پس منظر ہے، اس کا شان نزول ہے۔ یہ آیتیں جو اتری آپ علیہ السلام کے اوپر، تو اس سے پہلے کیا حالت ہے آپ علیہ السلام کی؟ اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ان کی زندگی میں آئی وہ تمام چیزیں حضرت عائشہ جو کہ ان کے تمام چیزیں بتا دی۔ میرے بھائی بزرگ و جوان صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سے 46 کے لگ بھگ تقریباً اتنی عمر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جوان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائیوں میں رہتے تھے اور اللہ کی یاد میں کھوئے رہتے تھے، کیونکہ وہ ابھی نہیں بنے تھے، اور اللہ کی یاد میں۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تاج آپ کے اوپر پہنانے کے لیے اللہ رب العزت نے چاہا، تو اس سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ان کو کچھ نظر آتا تھا، جو خواب وہ دیکھتے تھے تو دن میں یا کچھ دنوں میں خواب سچا نظر آ جاتا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا ایک علامت آپ کو مل رہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ سے ہٹ کر 5 میل کی دوری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کا نام غار حرا ہے، جس کو جبل النور بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ رات کے وقت جاتے اور وہاں جا کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھوئے رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کا یہی معمول تھا، جہاں تک کہ 1 مہینہ مسلسل کنٹینیو وہاں رہتے تھے، رات کے وقت جاتے تھے اور وہیں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ آتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، اور فرشتہ آ کر جو ہے آپ کو زور سے دباتا ہے اور کہتا ہے بڑا دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ماں نے بیماری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے کچھ ادا پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ وہ فرشتہ پھر فرماتا ہے، پھر کہتا ہے بسم ربک الذی خلق، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں نے بیماری، میں پڑھا ہوا لکھا ہوا نہیں ہوں، پھر زور سے دباتا ہے، ان کے بازوؤں کو دباتا ہے، پھر کہتا ہے بسم ربک الذی خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں نے بیماری میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ میرا دوستو، 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان اپنے پانسوں سے ان کو دبوچتے ہیں، ان کو دباتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زور آواز سے فرماتے ہیں بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جب اترا تو آپ پریشان ہو گئے، آپ جو غمزدہ ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک جو ہے خون سے ایسا لت پت ہو گیا، آپ جو پریشان ہو گئے، آپ غار حرا سے وہاں چھوڑ کر جو ہے آپ اپنے اہلیہ محترمہ کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں زملونی زملونی
اس قرآن کریم سے ہمیں معلوم نہیں. یہ قرآن کریم سے اترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اظہر پر ان کا دل جو ہے چور چور ہو گیا. کیوں؟ قرآن نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر اس قرآن کو اگر آسمان پہ اگر اس قرآن کو جو ہے پہاڑ پر اگر اتار دیا جاتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن میرے بزرگوں قرآن چاہیے اس نبی پر جس نبی نے اپنے دل پر جو ہے قرآن کو اٹھایا اور اس قرآن کو اٹھا کر ہمارے دلوں کے اندر جو ہے سمو دیا. یہ قرآن کے جو ہے وحی ہے. اس سب سے پہلے 5 وحی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس میں ہر آپ کے دل پر اترا آپ جو ہے پریشان ہوئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، آپ تو رحم دل ہیں، آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے بسوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے بولتے ہیں، آپ لوگوں میں کے اچھے نمایاں ہیں، آپ کو لوگ چرچا کرتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ سچے آدمی ہیں، آپ کو کسی چیز کا رسیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن میرے بزرگوں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن چلے جانے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جاتے ہیں تو ورقہ بن نوفل اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک عالم دین تھے. وہ توریت اور انجیل کو جانتے تھے اور پڑھے لکھے تھے. ان کے پاس جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے لگتے ہیں. کوئی گھبرانے کی بات نہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج آپ کے سر پر پہنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ ان پڑھ تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا، اس لیے آپ پریشان ہو گئے. اور یہ قرآن کی آیتیں تھیں، قرآن سے آپ کے سینے پر اترا تو آپ جو ہے پورا جو ہے رنجیدہ ہو گئے. کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ آیتوں کو اٹھانا کسی کی بس کی بات نہیں. قرآن کریم کو جو ہے قرآن کریم کو آج زمین پر پیش کیا گیا لیکن زمین نے قبول نہیں کیا. قرآن کو جو ہے پہاڑ کو قبول کیا گیا لیکن پہاڑ نے اس سے ایکسیپٹ نہیں کیا. جہاں تک کہ تمام جاندار کے سامنے قرآن کریم کو رکھا گیا لیکن کسی نے بھی قبول نہیں کیا. آخر میں جا کر ہمارے نبی اس کو قبول کیا. میرے بھائی اور بزرگوں یہ قرآن کریم کے 5 آیتیں سب سے پہلی یہ وحی ہے. یا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے آپ کے سیرے اظہر پر جو ہے یہ 5 آیتیں